السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں ہوں رضوان ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور تاجکستان نے تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ کیش لیس معیشت کے فروغ کے لیے جامع اصلاحات کا نفاذ کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وفاقی اور بلوچستان کی حکومتیں صوبے میں دیرپا امن کے قیام کے لیے باہمی تعاون سے کام کر رہی ہیں۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے ملکی برآمدات کا حجم بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے موسلادھار بارشوں کے بعد صوبے میں نکاسی آب کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے میں شدید بارشوں سے پیدا ہونے والی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کراچی میں ہنگامی رد عمل کا ڈیسک قائم کیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات میں اپنے امیدواروں کو مسلم لیگ نون کے حق میں دستبردار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم کا نوٹس لے اور تنازع کشمیر کے پرامن حل میں مدد دے۔ بھارت کے وزیر تعلیم امتحانی پرچے لیک ہونے پر احتساب کا مطالبہ کرنے والے طلباء کے ملک گیر احتجاج کے چند دن بعد مستعفی ہو گئے ہیں۔ ملک بھر کے سینما گھروں میں اینیمیٹڈ فلم اینک والا جن نمائش کے لیے پیش کر دی گئی ہے۔ آج ہمبنتوتا میں پاکستان اور سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے مونسون بارشوں کے دوران دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث ملک کے کئی حصوں میں سیلاب کے بڑھتے ہوئے خطرات سے خبردار کیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عمرانہ ناہید۔ پاکستان اور تاجکستان نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے مشترکہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور تاجکستان کے وزیر خارجہ سراج الدین مہرالدین نے کرغزستان کے شہر چولپوناتا میں شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر ملاقات کے دوران کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان دیرینہ برادرانہ اور قریبی تعلقات کا اعادہ کیا۔ انہوں نے دو طرفہ شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے لیے اعلیٰ سطح کے وفود کے مسلسل تبادلے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ سراج الدین مہرالدین نے خطے میں امن، استحکام اور علاقائی مسائل کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے کثیر جہتی فورمز پر باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے جمہوریہ کرغز کے شہر چولپوناتا میں شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر بیلاروس کے وزیر خارجہ میکسیم ریشنکوف سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بیلاروس کے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بیلاروس مشترکہ وزارتی کمیشن کا 9واں اجلاس آئندہ ماہ پاکستان میں ہوگا۔ دونوں رہنماؤں نے اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے اور دفاع، زراعت، ٹیکنالوجی اور افرادی قوت کے تبادلے میں اشتراکی عمل کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ میکسیم ریشنکوف نے امریکہ اور ایران کی صورتحال کے دوران مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا اور خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کی تعریف کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور ٹیکس کے انتظامی امور کو مزید بہتر بنانے کے لیے نئے طریقے متعارف کروا رہی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایف پی آر کے افسران کی گریجویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ٹیکس نظام کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔
وزیر خزانہ نے کہا کہ کیش لیس معیشت کے فروغ کے لیے جامع اصلاحات کا نفاذ کیا جا رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مصنوعی ذہانت کا دور ہے اور ایف بی آر کے افسران کو کارکردگی اور خدمات کی فراہمی بہتر بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت بلوچستان میں پائیدار قیام امن یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون کرتی رہے گی۔ انہوں نے یہ بات آج کوئٹہ میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کے ہمراہ ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جدید ٹیکنالوجی، بہتر انٹیلیجنس صلاحیتوں اور مربوط آپریشنل حکمت عملی کا استعمال ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں بلوچستان میں دیرپا امن کے قیام کے لیے مکمل یکجہتی اور باہمی تعاون سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے ہر محاذ پر دہشت گرد عناصر کو شکست دینے سے متعلق صوبائی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ کوئی بھی دباؤ دہشت گردی کے خلاف ریاست کی مہم کو روک نہیں سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی عملداری ہر قیمت پر قائم کی جائے گی اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ وفاقی حکومت کے مسلسل تعاون سے پورے بلوچستان میں امن کے اقدامات اور ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کی رفتار کو مزید تیز کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے کی مجموعی سیکورٹی صورتحال، دہشت گردی کے خلاف جاری اقدامات اور امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے حکومت کی مستقبل کی حکمت عملی کے بارے میں بھی تفصیلی بریفنگ دی۔ قومی غذائی تحفظ و تحقیق کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے ملکی برآمدات کا حجم بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ ایکسپو سینٹر لاہور میں فیصل آباد ایکسپو 2026 کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے قومی تحفظ خوراک و تحقیق نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ملکی برآمدات میں اضافے پر اپنی پوری توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ جو اس وقت گورنمنٹ ہے، ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب جہاں بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ایسی پالیسیز لا رہے ہیں، وہاں انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ کس طرح ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ برآمدات میں خاطر خواہ اضافے کے بغیر پاکستان پائیدار معاشی ماڈل حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے اوورسیز پاکستانی وہ اس وقت کوئی 41-42 بلین $US کا ریمیٹنسز ہمیں بھیج رہے ہیں، جس سے ہمیں تھوڑا سنبھالنا ملتا ہے، لیکن یہ سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ریونیو کے حوالے سے دوسرے بڑے شہر فیصل آباد کی ٹیکسٹائل صنعت ملکی برآمدات کے فروغ کے لیے کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ حکومت نے وزیر اعظم آفس سسٹم کے ذریعے سرکاری امور کی انجام دہی اور نگرانی کے طریقہ کار میں تبدیلی لانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار اسلام آباد میں سیکرٹریز کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا، جس کا مقصد وزیر اعظم آفس سسٹم کو مؤثر طریقے سے فعال کرنے کا عمل تیز کرنا تھا۔ وزیر اقتصادی امور اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن احد چیمہ نے وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر توقیر شاہ کے ہمراہ اجلاس کی مشترکہ صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم آفس سسٹم کو حکومت نظام میں انقلابی تبدیلی لانے والا پلیٹ فارم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ نظام روایتی اور غیر خودکار طریقہ کار کی جگہ ایک مربوط ڈیجیٹل نظام کو متعارف کرائے گا۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے ملک میں بنیادی صحت کی دیکھ بھال کا نظام مستحکم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو ان کی دہلیز پر صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے ملک میں بنیادی اور ثانوی صحت کی دیکھ بھال کا نظام مضبوط بنانے پر توجہ دینے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے وزیر اعظم شہباز شریف سے آج لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں چاول کی پیداوار بڑھانے کا 6 سالہ منصوبہ مکمل کر لیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت جدید زرعی مشینری، پانی کی بچت کرنے والی ٹیکنالوجیز اور چاول کی بہتر اقسام متعارف کرائی گئی ہیں تاکہ پیداوار کی موجودہ سطح اور ممکنہ پیداواری صلاحیت کے درمیان فرق کو کم کیا جا سکے۔ اس پروگرام کے ذریعے پیداواری صلاحیت اور موسمی حالات کا مقابلہ کرنے کی قوت کو بہتر بنانے کے لیے جدید تحقیقی اقدامات کے ذریعے چاول کی زیادہ پیداوار، جبکہ بیماریوں اور موسمی اثرات کے خلاف مداخلت رکھنے والی اقسام تیار اور متعارف کرائی گئی ہیں۔
पंजाब हुकूमत ने मानसून की शदीद बारिशों के पेश नज़र पूरे सूबे में निकासियाब की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। मज़ीद तफसील हमारे लाहौर के नुमाइंदे अहमद कमाल की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की निगरानी में 41 शहरों में 1000 से जायद ड्रेनेज मशीनें निकासी आब में मसरूफ हैं, जबकि जदीद मशीनरी पहली बार तमाम अजला को फराहम की गई है। गुजरांवाला, फैसलाबाद और सरगोदा डिवीजन के कई इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया गया है और ज़राई इंतजामिया, वासा, रेस्क्यू इदारे और म्यूनसिपल अमला मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन जारी रखे हुए है। मरियम नवाज शरीफ ने मानसून के तीसरे स्पेल के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने और बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने की हिदायत की है। उधर वज़ीर आला ऑफिस के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद, गुजरात, शेखुपुरा और कसूर समेत मुतअद्दिद शहरों में सड़कों, गलियों और बाजारों से बारिश का पानी साफ कर दिया गया है। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बारिशों से मुतालिक वज़ीर आला हाउस कराची में एमरजेंसी डेस्क कायम किया है। वज़ीर आला हाउस के तर्जुमान के मुताबिक बारिशों के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल में मदद के लिए टोल फ्री नंबर 0800919115 पर रब्ता किया जा सकता है, जबकि अवामी शिकायत फ़ोन नंबर्स 02199202047, 02199207349 और 02199207568 पर भी फाल रहेंगे। शिकायत मौसूल करने के लिए एमरजेंसी डेस्क पर अमला 24 घंटे दस्तयाब है। उधर वज़ीर आला ने सूबे भर में बल्दियाती इदारों, फराहमी और निकासियाब के हुक्काम, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुतहरिक रहने की हिदायत की है। हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल के इख्तिताम तक खैबर पास इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे पर तकरीबन 32 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक हुकूमत ने रवा माली साल के दौरान इस मनसूबे के लिए 2.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इस रकम में 30 करोड़ रुपए मुल्की वसाइल से और 2 अरब 20 करोड़ रुपए आलमी बैंक की माली मावनत से हासिल किए जाएंगे। खैबर पास इक़्तिसादी राहदारी का मकसद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती रवाबित मजबूत बनाना और वस्ती एशिया के साथ बेहतर राब्तों की राह हमवार करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में खुफिया इतलात की बुनियाद पर शुरू किए गए ऑपरेशन अल अज़्म के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की मौसर कार्रवाइयाँ कर रही है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मस्तूंग के इलाके खड़कूचा में सिक्योरिटी फोर्स की कामयाब कार्रवाई के दौरान फितना अल हिंदुस्तान को मज़ीद नुकसान पहुँचा है। ऑपरेशन अल अज़्म के दौरान अब तक 13 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जबकि फितना अल हिंदुस्तान के कई ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया गया, जबकि फितना अल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कई दहशतगर्दों के ज़ख्मी होने की मुसद्दिका इत्तलात भी मिली हैं। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान को दरपेश मसाइल का जायज़ा लेने और उनके हल के लिए मनसूबाबंदी के वज़ीर की सरबराही में 9 रुकनी खुसूसी कमेटी तश्कील दी है। गिलगित बल्तिस्तान के महकमा इत्तलात के मुताबिक ये कमेटी 2 हफ्ते में अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कमेटी गिलगित बल्तिस्तान में तवील मुद्दती मालियाती इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए सरकारी और निजी शोबे की शराकत दारी के जरिए पन बिजली मनसूबों में सरमायाकारी, पायदार मालियाती ढांचे और महसूलात में इजाफे की तजावीज़ मुरतब करेगी। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला अमजद हुसैन ने चीनी सफ़ीर से इस्लामाबाद में मुलाकात की। चीनी सफ़ीर ने वज़ारत आला का ओहदा संभालने पर उन्हें मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। गिलगित बल्तिस्तान का हंगामी इमदादी इदारा मुतालिका महकमों और रज़ाकारों के ताउन से गिलगित, यामर, खज़र और स्कर्दू समेत तमाम अजला में बारिश और सैलाब से मुतासर अफराद में इमदादी सामान तकसीम कर रहा है। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान गिलगित के नुमाइंदे इलियास सफ्तर से। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता दिनों से जारी बारिशों और सैलाब के बायस मुख्तलिफ अजला में मुतादिद मकामात पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अहकामात की रोशनी में गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से तमाम मुतासरा अजला में मुतासरीन के लिए इमदादी अशाक की तरसील जारी है। GBDMA के हुक्काम ने कहा है कि तमाम मुतालिका इदारों के ताउन से मुख्तलिफ अजला में मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए कोशिशें भी जारी है। उन्होंने कहा है कि जुगलोट स्कर्दो रोड पर अंसर
محکم کے قریب سیلاب میں بہہ جانے والے پل کے مقام پر متبادل سڑک بنا کر چھوٹی گاڑیوں کے لیے سڑک بحال کر دی ہے، جبکہ اسی شاہراہ پر حرمش کے مقام پر بند سڑک کی بحالی کے لیے کام بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ضلع نگر میں ہسپر روڈ، ضلع اسٹور میں AVR روڈ اور ضلع گانچے میں ہوشے ویلی روڈ کی بحالی کے لیے بھی کام جاری ہے۔ GBDMA کے حکام نے متوقع خراب موسم کے باعث گلگت بلتستان میں شاہراہ قراقرم، جگلوٹ اسکردو روڈ اور بابوسر روڈ پر عوام اور مسافروں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایات کی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ MQM پاکستان نے آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات میں اپنے امیدواروں کو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے حق میں دستبردار کر کے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان آج کراچی میں مسلم لیگ نون کے وفد اور MQM پاکستان کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے بعد کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن اور مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر مملکت خیل داس کوہستانی کی قیادت میں پارٹی کے ایک وفد نے بہادر آباد کراچی میں واقع MQM پاکستان کے صدر دفتر کا دورہ کیا۔ بعد میں MQM پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مہاجرین کے لیے مختص نشستوں سمیت مختلف حلقوں سے انتخابات میں حصہ لینے والے ان کے امیدوار مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے حق میں دستبردار ہو جائیں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے جاری بھارتی کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے 3000 سے زائد کشمیریوں کی گرفتاری اور مکانات کی مسماری کو ریاستی دہشت گردی کی بدترین شکل قرار دیا ہے۔ کشمیری میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں ایک پولیس کانسٹیبل کے قتل کے بعد پوری وادی کشمیر میں وسیع پیمانے پر شروع کیا گیا کریک ڈاؤن انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ حریت کانفرنس کے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کی استعماری پالیسیوں اور توسیع پسندانہ عزائم کا نوٹس لے اور مقبوضہ علاقے میں اپنے ظالمانہ اقدامات بند کرنے اور تنازع کشمیر کے پرامن حل کی راہ ہموار کرنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالے۔ ادھر بھارتی فورسز نے جموں کے سامبا اور گٹو اضلاع میں تلاشی کی کارروائیاں شروع کی۔ ایک اور پیش رفت میں بھارتی پولیس نے سری نگر میں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی عدالت میں ایک 16 سال پرانے من گھڑت مقدمے میں فرد جرم عائد کی۔ یہ مقدمہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے غیر قانونی طور پر زیر حراست سابق صدر میاں عبدالقیوم، سابق نائب صدر ایڈوکیٹ اعجاز بیدار، ایڈوکیٹ GN شاہین اور مرحوم ایڈوکیٹ بلال احمد بٹ کے خلاف تھا۔ ان پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ اور انڈین پینل کوڈ کے سخت ترین قوانین کے تحت الزامات عائد کیے گئے۔ عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ اور بارہمولہ سے بھارتی پارلیمنٹ کے رکن انجینئر رشید نے لوک سبھا میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں بڑے پیمانے پر گرفتاریوں اور مکانات مسمار کیے جانے کے خلاف شدید احتجاج کیا اور جاری جبر کے خلاف نعرے لگائے۔ بھارت کے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، جس سے ملک بھر میں ان نوجوان مظاہرین کو بڑی کامیابی ملی ہے جنہوں نے امتحانی پرچوں کے یکے بعد دیگرے لیک ہونے کے معاملے پر ان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دیں۔ انہوں نے اپنے استعفے کا اعلان سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیا۔ ان کے استعفے پر بھارت کے مختلف شہروں سے جشن منانے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر اور منی پور میں شہریوں کے خلاف ریاستی جبر اور پیلٹ گنز کا جو سلسلہ جاری تھا، مودی حکومت نے اب اسے دلی تک بڑھا دیا ہے۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے پیلٹ گن سے زخمی ہونے والے ایک نوجوان کو میڈیا کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ دلی میں ہونے والے احتجاج کے دوران پولیس کی جانب سے چلائی گئی پیلٹ گن کی وجہ سے اس نوجوان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ آپ بول رہے ہو کہ پیلٹ گن لگی ہے، مگر میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں پیلٹ گن کب لگی ہے۔ پیلٹ گن تب لگی ہے جب میرے بھائی ہندوستان کا ترنگا لیے ایسے پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ سرکار نے کہا ہے کہ کوئی پیلٹ گن یوز نہیں ہوئی، ان کی آنکھ ڈیمیج ہو گئی ہے، ان کی آنکھ سے ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ ہمارے فیوچر ہے ہندوستان، ایسے ہزاروں یواؤں پر پیلٹ گن چلائی گئی ہے، لاٹھی چلائی گئی ہے، مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا پیپر لیک۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتونیو گوتریز نے بحیرہ احمر میں حوثی حملوں کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع میں مزید شدت آنے کے حوالے سے خبردار کیا ہے۔ ترجمان اسٹیفن ڈوجیرک نے ایک بیان میں کہا کہ حوثیوں کی جانب سے تجارتی جہازوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے علاقائی کشیدگی میں مزید اضافے اور یمن کے علاقائی تنازع میں مزید الجھنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریز شام میں
انتقال اقتدار کی حمایت کا اعادہ کرنے کے لیے دمشق پہنچے ہیں۔ وہ 2009 میں بان کی مون کے دورے کے بعد شام کا دورہ کرنے والے اقوام متحدہ کے پہلے سیکرٹری جنرل ہیں۔ آج شام کے مشرقی حصے میں 2 بسوں کے درمیان تصادم میں کم از کم 35 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ ایک بس میں داخلی سیکورٹی فورسز کے اہلکار سوار تھے، جبکہ دوسری بس شہریوں کو لے جا رہی تھی۔ میڈرڈ اور بورڈو کے قریبی علاقوں میں جنگل کی شدید آگ پھیلنے کے بعد فرانس اور اسپین نے 1,60,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ فرانسیسی اور ہسپانوی حکام کے مطابق جنوب مغربی فرانس سے کم از کم 1,41,000 اور میڈرڈ کے علاقے سے 25,000 افراد کو منتقل کیا گیا ہے۔ ان میں 1200 سے زائد معمر اور خصوصی افراد بھی شامل ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ تنوبہ میں پاکستان کے خلاف 2 میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن ویسٹ انڈیز نے اپنی پہلے اننگز میں اب سے کچھ دیر پہلے تک 23 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا۔ اس سے قبل ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ اگلے ماہ کی 2 تاریخ سے پورٹ آف اسپین میں کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ کی انڈر 19 ویمنز ٹیم نے کراچی میں کھیلے گئے 5ویں اور آخری T20 میچ میں پاکستان انڈر 19 ویمنز ٹیم کو 17 رن سے ہرا کر 5 میچوں کی سیریز 3-2 سے جیت لی۔ میچ کا فیصلہ ڈکورتھ لوئس اسٹرن طریقہ کار کے تحت کیا گیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 128 رنز بنائے۔ جواب میں جنوبی افریقہ نے 5.4 اوورز میں بغیر کسی نقصان کے 44 رنز بنائے تھے کہ بارش کے باعث کھیل روک دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف ایگزیکٹو وسیم خان کو فیبا ایشیا کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہ آئندہ سال جنوری میں اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ وسیم خان پہلے ہی ایشیائی باسکٹ بال تنظیم میں شامل ہو چکے ہیں، جہاں وہ سبکدوش ہونے والے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہگوب کی جگہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ وسیم خان ایشیا بھر میں باسکٹ بال کی ترقی اور انتظامی امور کی نگرانی کریں گے، جو 44 قومی باسکٹ بال فیڈریشنز پر مشتمل ہے۔ پاکستانی باکسرز نے گلاسگو کے SEC سینٹر میں ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کے باکسنگ مقابلوں میں شاندار آغاز کیا ہے۔ مردوں کی 65 کلو گرام کیٹیگری کے مقابلوں میں افضل خان نے سیشلز کے جوانی بوزین کو شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ خواتین کی 50 کلو گرام کیٹیگری کے مقابلوں میں فاطمہ زہرا نے لیسوتھو کی ریال بو کو دوسرے راؤنڈ میں شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ ان کامیابیوں کے بعد بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی باکسنگ ٹیم سے مزید شاندار کارکردگی کی امیدیں بڑھ گئی ہیں۔ کرکٹ ایڈمنسٹریٹر اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مالک ندیم عمر کراچی ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ طارق سرور بہالپور ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ پاکستان نیٹ بال فیڈریشن کے زیر تمام قومی انٹر ڈپارٹمنٹل نیٹ بال چیمپئن شپ آئندہ ماہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کوچنگ سینٹر کراچی میں منعقد ہوگی۔ صدر پاکستان نیٹ بال فیڈریشن سمین ملک نے کہا ہے کہ چیمپئن شپ کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔ سعودی عرب کا نیشنل سینٹر فار فالکنز اگلے ماہ 5 سے 25 تاریخ تک ریاض کے شمال میں واقع ہیڈ کوارٹر میں بین الاقوامی فالکن بریڈرز کی نیلامی کا انعقاد کرے گا۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان اور سری لنکا نے نوجوانوں کے درمیان تعاون بڑھانے، تعلیمی تبادلوں کو فروغ دینے اور تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار تجارت اور سرمایہ کاری کے بارے میں وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے فوکل پرسن برائے شہریار میمن اور سری لنکا میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر نیئر نذیر کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور سری لنکا کے درمیان آزادانہ تجارتی معاہدے پر مؤثر عمل درآمد پر تبادلہ خیال کیا گیا، جو 2005 سے نافذ العمل ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ آزادانہ تجارتی معاہدہ موجود ہونے کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان تجارت ابھی بھی اپنی حقیقی صلاحیت سے کم ہے۔ پاکستان اس وقت سری لنکا کو ٹیکسٹائل، ادویات، سیمنٹ، کھیلوں کا سامان، آلات جراحی، چاول اور چمڑے کی مصنوعات برآمد کرتا ہے، جبکہ سری لنکا پاکستان کو چائے، ناریل سے تیار کردہ مصنوعات، ربر کی اشیاء، مسالہ جات، قیمتی پتھر اور ملبوسات برآمد کرتا ہے۔ تازہ تجارتی اندازوں کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان سالانہ دو طرفہ تجارت تقریباً 45 کروڑ سے 50 کروڑ ڈالر ہے۔ تاہم ماہرین کے مطابق پاکستان سری لنکا آزادانہ تجارتی معاہدے سے بہتر طور پر فائدہ اٹھا کر اور نجی شعبے کے درمیان مضبوط تعاون کے ذریعے تجارتی حجم کو $1 ارب سے بھی زائد تک بڑھا سکتے ہیں۔
خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے پاکستان کے صنعتی شعبے میں ترقی کا رجحان ہے اور مینوفیکچرنگ کے شعبے کی سرگرمیوں میں بہتری آئی ہے۔ گزشتہ مالی سال کے دوران پہلے 11 ماہ کے دوران بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ کے شعبے کی پیداوار میں سالانہ بنیاد پر 5.77% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ صنعتی ترقی کے باعث برآمدات اور پیداوار میں اضافہ اور اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پنجاب حکومت نے پنجاب فلم سٹی اتھارٹی ایکٹ 2026 کے تحت 3 سال کی مدت کے لیے پنجاب فلم سٹی اتھارٹی کا 16 رکنی گورننگ بورڈ تشکیل دے دیا ہے۔ یہ بورڈ ایکٹ کی دفعہ 3 کے تحت قائم کیا گیا ہے، جو فوری طور پر نافذ عمل ہوگا۔ اینیمیٹڈ فلم اینک والا جن پاکستان بھر کے سنیما گھروں میں ریلیز کر دی گئی ہے۔ تقریباً 85 منٹ دورانیے کی یہ مشہور فلم ٹی وی ڈرامے اینک والا جن کی جادوئی دنیا سے نئی نسل کو متعارف اور ڈرامے سے وابستہ پرانی یادوں کو تازہ کرتی ہے۔ پاکستان کے معروف فلم ہدایت کار سبطین فضلی کی 41ویں برسی آج منائی گئی۔ سبطین فضلی 1914 میں بھارت کی ریاست اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے پاکستان کی مشہور فلم دوپٹہ کی ہدایت کاری کی۔ سبطین فضلی کا انتقال 1985 میں آج ہی کے دن ہوا۔ یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ وزارت خارجہ نے اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی قائمہ کمیٹی برائے سائنسی اور تکنیکی تعاون کے تعاون سے اسلام آباد میں جرنل آف سائنس کمیونیکیشن اینڈ ڈپلومیسی کا 2026 کا پہلا شمارہ جاری کر دیا ہے۔ سیکریٹری خارجہ سفیر آمنہ بلوچ نے تقریب پہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سائنس ڈپلومیسی سائنس اور خارجہ پالیسی کے درمیان رابطہ مضبوط بنانے میں تیزی سے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس موقع پر کانسٹیک کے کوآرڈینیٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے کہا کہ سائنس ڈپلومیسی عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ بن چکی ہے۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف ناٹنگھم کے محققین نے مختلف سبزیوں میں پائے جانے والے قدرتی غذائی فائبر پر انولین پر تحقیق کی ہے۔ یہ تو تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے ملک کے مختلف حصوں میں سیلاب کے بڑھتے ہوئے خطرات سے خبردار کیا ہے، کیونکہ مانسون کی بارشوں کے باعث دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ ادارے کی جانب سے جاری کردہ انتباہ کے مطابق دریائے چناب کے اہم مقامات پر درمیانے درجے کے سیلاب کی اطلاع ہے، جبکہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹے کے دوران شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی نالوں میں اچانک سیلاب کا خطرہ ہے۔ دریائے چناب پر واقع خانقی قادرآباد اور چنیوٹ پل کے مقامات پر درمیانے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا، جبکہ وزیر آباد کے مقام پر پلکو نالہ بھی درمیانے درجے کے سیلاب کی سطح پر بہہ رہا ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران مرالہ، خانقی، قادرآباد اور چنیوٹ پل کے مقامات پر دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ اس دوران تریمو بیراج پر بھی پانی کی سطح بڑھ کر درمیانے درجے کے سیلاب تک پہنچنے کا امکان ہے۔ این ڈی ایم اے نے تمام صوبائی اور ضلعی حکام کو انتہائی چوکس کر دیا ہے اور شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بروقت انتباہ اور ہنگامی معلومات کے حصول کے لیے پاک این ڈی ایم اے ڈیزاسٹر الرٹ موبائل ایپ کے ذریعے تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ اس وقت موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ، بلائی وسطی پنجاب، بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور شمال مشرقی جنوبی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران جنوب مشرقی سندھ، کشمیر اور شمال مشرقی وسطی پنجاب میں چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، زیریں سندھ، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور زیریں بلوچستان میں تیز اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم مرطوب اور مطلع جزوی ابرآلود رہا۔ بارش کی تفصیل: پنجاب میں سرگودا سے 143 ملی میٹر، اوکاڑا 119، حافظ آباد 130، گجرات 100، لاہور 91، منڈی بہاؤدین 83، نروال 59، باول نگر 63، سہیوال 61، سیالکوٹ 54، منگلا 46، جہلم 43، چکوال شیخوپورہ 28، راولپنڈی 13۔ سندھ میں ترپارکر میں چاچروں کے مقام پر 82 ملی میٹر، مٹی 56، ڈپلو 47، کلوئی نگر پارکر 35، اسلام کوٹ 33 اور ڈالی میں 14 ملی میٹر۔ اس کے علاوہ سندھ میں چھور کے مقام پر 55، مٹی 9، کراچی میں سرجانی ٹاؤن اور ڈی 6 میں 6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عمران اشرف، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک متی اللہ خان،
مدیر فارن ڈیسک محمد جواد اصغر، نیوز پروڈیوسر یاسر اسلم، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ ڈاکٹر امان اللہ سپرا۔ یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامے کی ٹیم کے ساتھ عمرانہ ناہید اور رضوان ہاشمی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔